بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیراز انجم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خصوصی خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریلیف ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو خصوصی ہدایات جاری کر دیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ گریس کلب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام معلومات آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً 10 لاکھ سے اوپر جو ہماری کرونا فورس کے ٹائیگرز جنہوں نے والنٹیئر کیا، جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہماری مدد کریں گے، میری مدد کریں گے، میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فورس ٹائیگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج کیوں ہے؟ چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں، ایک ایسی وائرس نکلی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے 100 سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے۔ مطلب کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا، سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے، غریب لوگوں کے اوپر گئے، تنخواہ دار پہ گئے، جو دہاڑی دار تھا، جو چھوٹے لوگ تھے، جو چھاپڑی والے تھے، یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا۔ متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے ہیں، لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے۔ ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا، لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے، اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپیل کی والنٹیئر فورس کی، اور برطانیہ میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے والنٹیئر کرنے کا اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ تو مقصد اس والنٹیئر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں، رضاکارانہ طور پہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں، اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں، اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ SOPs کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمنسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیئرز جو آپ سب نے والنٹیئر کیا ہے، ایک ملک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے، تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے میں پیسے اکٹھے کرنے نکلا تو بہت زیادہ پیسہ تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے اکٹھا کروں گا۔ تو تب ایک کسی نے کہا کہ یہ اسکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبلائز کریں، کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور جو اسکول کے بچے تھے وہ سب سے زیادہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے ایک عمران ٹائیگر فورس نکالی، اور یہ ہمارے اسکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائیگرز بنے، جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے۔ صرف انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو جو پبلسٹی ملی، اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنا سکے، اور وہ ہاسپٹل جو آج تک 75% کینسر کے مریض ان کو مفت علاج کر رہا ہے، اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے۔ تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ
میرے ساتھ اسکول کے بچے ایک والنٹیئر فورس بنے اور وہ جو ٹائیگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹائیگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں, ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں. تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے. نوکریاں چلی گئی ہیں, وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے, جو گزارا کرتے تھے, جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے, وہ سب مشکل میں پڑ گئے. تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے, اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی, کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے. تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر, محلوں کے اندر, جدھر جدھر آپ کی لوکیشن ہے, آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے. آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے. جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے, شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے, تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں, اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں. تو یہ والنٹیئرز کا, یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے, تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے. اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز میں. حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں, تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی, جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی, لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی. سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے, بھوک سے نہ مریں, تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں. اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں, لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, مسجدیں, ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز, میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں. تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں. یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین, کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ. میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ, ٹائیگرز کے ساتھ, تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے ہیں, آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, اور آپ جوائن کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں.
لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں، اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ باقی وہ مستحق ہیں، اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں. مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں، آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا، آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوگی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو بھی ٹائیگر فورس ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی چیک کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس آپ نمبر دے دیں گے ان کو، ٹائیگرز کو آپ سب کے پاس نمبر ہونا چاہیے تاکہ آگے بتا سکیں کہ کیا یوٹیلیٹی سٹورز ٹھیک طرح فنکشن کر رہے ہیں، اور کیا جو ہماری کوشش ہے کہ مستحق لوگوں کی مدد کی جائے، کیا یوٹیلیٹی سٹورز وہی کر رہے ہیں یا وہاں سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا. آخر میں آپ کا سب کا ٹائیگرز کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے والنٹیئر کیا، اور ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے. جو میں چاہوں گا کہ آپ نے لوگوں کو خاص طور پہ جو مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تب ہے جیسے جیسے یہ لاک ڈاؤن ہم کھولیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کریں کہ ایس او پیز، یعنی جن شرائط کے مطابق یہ لاک ڈاؤن کھولا جائے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے. وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں عمل کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بڑے مشکل وقت سے نکال سکیں گے. مطلب یہ کہ ایک طرف ہمیں خوف ہوگا کرونا کا تو اس سے بھی بچا سکیں گے، اور دوسری طرف جو ہم نے نوکریاں دینی ہیں لوگوں کو، ہماری اکانومی کے جو پہیہ چلنا شروع ہونا ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں. جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے اس وقت، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے، تو ان سب کے لیے اگر ہم نے آسانی پیدا کرنی اور اکانومی بھی چلانی ہے، لاک ڈاؤن کم کر کے پھر کرونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے، اس میں آپ کی بہت ضرورت پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، بتائیں یہ شرائط کیا ہیں، یہ کیوں لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا، کیوں لوگوں نے ان ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے. کیونکہ آپ ان سب کی بہتری ہے، ہم سب قوم کی بہتری ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس رکھ سکیں کہ کرونا سے بھی لوگوں کو بچا سکیں اور ساتھ لوگوں کی نوکریاں بھی ملے اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو. اور آخر میں ایڈمنسٹریشن کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ نے یہ ٹائیگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان سے اگر آپ نے کام لینا ہے، جتنا آپ ان کو کوآپٹ کریں گے، ان کو انسپائر کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، اتنا ہی بہتر یہ اس ملک کا وہ کام کریں گے جو ہمارے پاس اتنی فورس ہے ہی نہیں سارے پاکستان میں کہ جس طرح کا چیلنج ہے ہمیں ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی، اپنی ٹائیگر فورس کی. تو ایڈمنسٹریشن سے مجھے خاص طور پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. شکریہ.